بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج شروع کریں گے باب ہے قبلہ کی طرف منہ کرنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 386۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے وہ مسلمان ہے، جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے۔ تم اللہ کی ذمہ داری کو ضائع نہ کرو۔ حدیث کی تشریح۔ اغفار کا معنی نقض عہد ہے، یعنی تم ایسے شخص کے عہد کا نقض نہ کرو جو توحید و رسالت کا معترف ہے، کیونکہ جو شخص نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معترف ہے وہ تمام ضروریات دین کا اعتراف کرے گا۔ کلمہ شہادت نماز میں داخل ہے، اس لیے اسے ذکر نہ فرمایا۔ نہیں میں صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ ذکر نہ کیا، کیونکہ اللہ کے ذمہ کے نقض سے رسول کا ذمہ بھی منقوض ہو جاتا ہے، اس لیے حصول مقصود کے لیے اصل کو ذکر کیا اور پہلے تاکید اور عصمت کی تحقیق کے لیے ذکر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے امور ظاہر پر محمول ہیں، جس نے دین کے شعائر ظاہر کیے اس پر اس کے احکام جاری ہوں گے۔ قبلہ نماز کے فرائض سے ہے اور نماز دین میں عظیم تر عبادت ہے۔ جس نے قصداً قبلہ ترک کیا اس کی نماز نہیں، لہذا اس کا دین بھی نہیں۔ حالت خوف کے بغیر قبلہ کی طرف نماز میں منہ کرنا شرط ہے۔ مکہ معظمہ میں رہنے والے کے حق میں اس کو نظر پہنچانا فرض ہے۔ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا ذبیحہ کھائے، کیونکہ کتابی مسلمانوں کے ذبائح کھانے کو برا جانتے ہیں۔ وثنی بت پرست کو کہتے ہیں۔ نماز میں انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنے ضروری ہیں اور حت الوسع سب اعضاء قبلہ کی طرف متوجہ کرے۔ اگلی حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ جب وہ یہ کہیں اور ہماری نماز کی طرح نماز پڑھیں، ہمارے قبلہ کی طرف نماز میں منہ کریں، ہمارا ذبیحہ کھائیں، تو ہم پر ان کی خون ریزی اور ناحق ان کے مال حرام ہے اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ ابن ابی مریم نے کہا، ہم کو یحییٰ نے خبر دی، اس نے کہا کہ ہم کو انس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی ہے۔ حدیث کی تشریح۔ مسلمان ہونے کے لیے صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں جب تک اس کے ساتھ محمد رسول اللہ منظم نہ ہو۔ حدیث شریف میں نماز، استقبال قبلہ اور ذبح سے اقرار رسالت کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ یہ تینوں دین اسلام کے خواص ہیں۔ یہ اس طرح کے لا الہ الا اللہ کہنے والے یہود و نصارہ کی نماز میں رکوع نہیں، ان کا قبلہ کعبہ سے مختلف ہے، ان کا ذبیحہ ہمارے ذبیحہ جیسا نہیں، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ کلمہ شہادت کا پہلا جز سارے کلمہ کی خبر دیتا ہے، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ مسلمان ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے میں نے الف لام میم ذالک الکتاب پڑھا، اور اس کی مراد وہ سورہ بقرہ ساری ہوتی ہے۔ لیکن اس تقریر پر یہ سوال ہوتا ہے کہ مذکورہ تین امور کی اس وقت ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ یہی کلمہ شہادت شاعر اسلام ہے جو لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ ہاں اس سوال کا ازالہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ قول یعنی اقرار باللسان کو فعلی صورت میں ظاہر کیا جائے، گویا کہ فرمایا کہ وہ جب کلمہ شہادت پڑھیں اور اس کے مقصد کی تحقیق فعلی طور پر کریں تو ہی ان کی جان و مال کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اسلام کے دوسرے ارکان اور واجبات سے ان تینوں کو اس لیے خاص کیا ہے کہ یہ تینوں باقی ارکان و واجبات دین سے زیادہ واضح، عظیم تر اور اسلام پر جلدی آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ ایک دن میں احساس ملاقات سے ان کی نماز اور کھانے پینے کا پتہ چل سکتا ہے، روزے سے ہمارا ان سے امتیاز نہیں ہو سکتا، اور حج میں کبھی کئی مہینوں کی تاخیر ہوتی ہے یا کبھی ان کے پاس زیادہ سفر نہیں ہوتا، اس لیے ان کے اسلام پر جلد اطلاع نہیں ہو سکتی۔ حضرت میمون بن رسیہ کا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سوال اگرچہ دماء اور اموال کی تحریم کے سبب سے تھا، اور جواب میں کوئی زیادہ بھی ذکر کیا گیا ہے، مگر اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگلا باب ہے اہل مدینہ، اہل شام و مشرق کا قبلہ مشرق میں نہیں اور نہ ہی مغرب میں قبلہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب و پخانہ کرتے وقت قبلہ کو منہ نہ کرو لیکن مشرق و مغرب کی طرف منہ کرو۔ باب کی تشریح۔ مدینہ منورہ کے رہنے والوں اور شام کے رہنے والوں اور وہاں کے مشرق اور مغرب کے باشندوں کا قبلہ ان کے مشرق اور مغرب میں نہیں، کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مشرق و مغرب کی جہت میں قضائے حاجت کو مباح فرمایا، یہ اس لیے کہ ان کا قبلہ مشرق و مغرب کے درمیان ہے، جیسا کہ ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے، مگر یہ سب کے لیے نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مدینہ منورہ میں رہتے ہیں یا جن کا قبلہ اہل مدینہ منورہ کی جہت میں ہے، اور انہی کے لیے فرمایا کہ بول و برات کے وقت قبلہ کی جہت میں منہ نہ کرو، لیکن مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیت الخلا آؤ تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرو اور نہ ہی اس کی طرف پشت کرو، لیکن مشرق و مغرب کی طرف منہ کرو۔ ابو ایوب نے کہا، ہم شام میں آئے تو وہاں کے بیت الخلا دیکھے کہ وہ قبلہ کی جہت میں بنائے گئے ہیں، تو ہم قبلہ کی جہت سے پھر جاتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتے۔ زہری نے عطا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ایوب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بیان کرتے سنا۔ حدیث کی تشریح، جو بھول کر یا غلطی سے کوئی فعل کرے وہ عاصم و گناہ گار نہیں ہوتا، لہذا اسے استغفار کی حاجت نہیں، مگر متقی اور پرہیزگار لوگ اس پر بھی نادم ہو کر استغفار کرتے ہیں، اس لیے حضرت ابو ایوب اس تقدیر پر استغفار کرتے تھے۔ اگلا باب ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ حدیث نمبر 389، حضرت عمر بن دینار رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم نے عبداللہ بن عمر سے ایک شخص کے متعلق پوچھا جس نے عمرہ کے لیے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح نہ کی، کیا وہ شخص اپنی بیوی کے پاس آ سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیت اللہ کا طواف 7 بار کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی اور صفا و مروہ کے درمیان صحیح فرمائی، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہے۔ ہم نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بیوی کے پاس نہ جائے حتیٰ کہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرے۔ حدیث کی تشریح، یعنی بیت اللہ کا طواف کرے اور صفا و مروہ کے درمیان صحیح نہ کرے، کیا وہ اپنی بیوی سے جماع کر سکتا ہے؟ یعنی صفا و مروہ کے درمیان صحیح سے پہلے احرام کھول سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم آپ کی اقتداء کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سے پہلے احرام نہیں کھولا۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم میمنت کا اثر ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس پر قدم رکھے۔ جہاں وہ پتھر ہے وہ مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کے متعلق مفسرین میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ مجاہد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ مقام ابراہیم سارا حرم شریف ہے۔ سودی نے کہا، مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جسے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے ابراہیم علیہ السلام کے قدم شریف کے نیچے رکھا تھا جبکہ ان کے سر مبارک کو دھویا تھا۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں یہ ذکر کیا ہے۔ سدی اور قتادہ نے کہا، لوگوں کو وہاں نماز پڑھنے کا حکم ملا ہے۔ یہ یقینی امر ہے کہ جو مقام ابراہیم کی جہت میں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اس نے فرض ادا کر دیا، کیونکہ اس وقت فرض بیت اللہ ہے، مقام ابراہیم نہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ سے باہر نماز پڑھی اور فرمایا یہ قبلہ ہے، حالانکہ آپ نے کعبہ کے اندر نماز پڑھنی تھی، مقام کی طرف منہ نہیں کیا تھا۔ مقام قبلہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ نمازی اور قبلہ کے درمیان ہو۔ اگلی حدیث ہے، حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ نے کہا، عبداللہ بن عمر آئے تو ان سے کہا گیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کعبہ میں داخل ہوئے ہیں۔ ابن عمر نے کہا، میں آیا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے تھے۔ میں نے بلال کو دروازہ کی دونوں لکڑیوں کے درمیان کھڑے پایا اور ان سے پوچھا اور کہا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز پڑھی ہے؟ بلال نے کہا، ہاں، دونوں ستونوں کے درمیان نماز پڑھی ہے جو بائیں طرف ہوتے ہیں، جبکہ تو اس میں داخل ہو۔ پھر آپ باہر تشریف لائے اور کعبہ کے سامنے 2 رکعتیں پڑھی۔ حدیث کی تشریح، حدیث شریف میں بابین سے مراد دروازہ کی دونوں لکڑیاں ہیں، کیونکہ اس وقت کعبہ کا ایک ہی دروازہ تھا، یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں کعبہ کے 2 دروازے تھے۔ اس اعتبار سے بین البابین کہا، یا راوی کی روایت کرنے کے زمانہ میں اس کے 2 دروازے تھے، کیونکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کعبہ کے 2 دروازے بنا دیے تھے۔ یہ ساری ہی کی ضمیر کا مرجع داخل ہے، وہ جو بھی ہو، اور خطاب سے مراد عموم ہے۔ سب علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ترجیح ہے، کیونکہ یہ مثبت ہے، اس میں علم کی زیادتی ہے، لہذا اس کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں صرف دعائیں کی، نماز نہیں پڑھی۔ یہ حدیث مرجوح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جب کعبہ میں داخل ہوئے
اور اس کا دروازہ بند کر کے دعا میں مشغول ہو گئے تو حضرت اسامہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے دیکھا تو وہ بھی کعبہ کے کونے میں دعا میں مصروف ہو گئے۔ آپ کعبہ کے دوسرے کونے میں تھے جبکہ حضرت بلال آپ کے بہت قریب تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی جسے حضرت بلال نے قریب ہونے کی وجہ سے دیکھا اور اسامہ نے دوسرے کونا میں ہونے کی وجہ سے نہ دیکھا، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیف سی نماز پڑھی تھی۔ حضرت اسامہ دعا میں مستغرق رہے حتیٰ کہ آپ نماز سے فارغ ہو گئے، اس لیے انہوں نے اپنے ظن کے اعتبار سے نماز کی نفی کی۔ نیز ہو سکتا ہے کہ آپ کعبہ میں 2 مرتبہ داخل ہوئے ہوں، ایک مرتبہ نماز پڑھی اور دوسری مرتبہ صرف دعا فرمائی ہو۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اس کے تمام کونوں میں دعا کی اور نماز نہ پڑھی حتیٰ کہ اس سے باہر تشریف لے گئے۔ جب کعبہ کے باہر آئے تو سامنے 2 رکعتیں پڑھیں اور فرمایا یہ قبلہ ہے۔ حدیث کی تشریح۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مستخرج میں اسحاق بن راہویہ کے طریق سے اسی اسناد کے ساتھ اسے ذکر کیا اور اسامہ بن زید سے ابن عباس کی روایت ذکر کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث ابن عباس کی مراسیل سے مرسل حدیث ہے۔ نیز یہ ہرگز ثابت نہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ میں داخل ہوئے ہوں۔ پہلی حدیث میں حضرت بلال کی حدیث کو اس پر ترجیح کی وجہ مذکور ہو چکی ہے، اور حاضر القبلہ تک کا معنی یہ ہے کہ قبلہ صرف یہ 4 دیواری ہے یا ساری مسجد حرام اور حرم شریف، حتیٰ کہ حتیم بھی قبلہ نہیں اور نہ ہی سارا مکہ قبلہ ہے۔ اس حدیث سے بعض نے استدلال کیا ہے کہ دن کے نفل 2 رکعتیں ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے کہا رات و دن میں نوافل 2 رکعت افضل ہیں۔ امام مالک اور امام احمد کا بھی یہی قول ہے۔ امام ابو یوسف اور محمد نے کہا رات کو 2 رکعتیں افضل ہیں۔ امام اعظم نے کہا رات اور دن میں 4 رکعت افضل ہیں، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں رات رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھتے رہے کہ آپ 4 رکعتیں پڑھتے تھے، ان کے حسن اور طول سے مت پوچھو۔ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ نے کہا کہ کعبہ میں فرض و نفل دونوں جائز ہیں۔ اگلا باب ہے قبلہ کی طرف متوجہ ہونا جہاں بھی ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبلہ کی طرف منہ کرو اور تکبیر کہو۔ حدیث ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 ماہ نماز پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محبوب تھا کہ کعبہ کی طرف نماز میں متوجہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ ہے ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا دیکھتے ہیں، تو آپ کعبہ کی طرف نماز میں متوجہ ہو گئے۔ اور بیوقوف لوگوں نے کہا اور وہ یہودی ہیں، مسلمانوں کو اپنے قبلہ سے جس پر وہ پہلے تھے کس نے پھیرا ہے؟ آپ فرمائیے اللہ کے لیے مشرق و مغرب ہے، جسے چاہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص نے نماز پڑھی، پھر وہ نماز پڑھنے کے بعد انصار کے کچھ لوگوں پر گزرا جو عصر کی نماز میں بیت المقدس کی طرف متوجہ تھے، اور کہا وہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کعبہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، لوگ نماز میں ہی پھر گئے حتیٰ کہ وہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حدیث کی تشریح۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور ہجرت کے بعد بھی 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر آپ کی دلی خواہش یہی تھی کہ آپ کا قبلہ کعبہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے قبلہ کی تحویل فرما دی۔ یہ تحویل ہجرت کے 2 سال بعد نصف رجب میں ہوئی، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ ربیع الاول میں تشریف لائے۔ اس حدیث شریف میں عصر کی نماز ذکر کی، اور بخاری، مسلم و نسائی کی حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت میں صبح کی نماز مذکور ہے، مگر ان دونوں روایات میں تضاد نہیں، کیونکہ یہ خبر ایسے لوگوں تک پہنچی جو مدینہ منورہ میں عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر دوسرے روز کی صبح کو یہ خبر اہل قباء کو پہنچی، کیونکہ قباء مدینہ منورہ سے باہر ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر جدھر بھی وہ متوجہ ہوتی نماز پڑھ لیتے تھے، اور جب فرض ادا کرنے کا ارادہ فرماتے تو سواری سے اتر جاتے اور قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتے۔ حدیث کی تشریح۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر سواری پر نماز پڑھ لیتے تھے۔ امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نماز پڑھ رہے تھے جبکہ سواری خیبر کی طرف متوجہ تھی۔
امام ترمذی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام بھیجا، میں واپس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف متوجہ سواری پر نماز پڑھ رہے تھے، رکوع کی نسبت سجدہ نیچا فرماتے تھے۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرض پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو سواری سے اتر جاتے اور قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا فرماتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض کی نماز میں قبلہ کی طرف متوجہ ہونا فرض ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، مگر خوف یا بارش کے وقت جب کہ نمازی کو خشک جگہ نہ ملے تو اس صورت میں فرض بھی سواری پر جائز ہیں، یا سواری اتنی تیز ہو کہ اگر اس سے اترے تو پھر اس پر سوار ہونا دشوار ہو جائے گا، یا بوڑھا ہے اور نیچے اترنے کی صورت میں کوئی سوار کرنے والا نہیں ملتا، یا نیچے درندے کا ڈر ہے، تو ان صورتوں میں سواری پر نماز جائز ہے۔ احناف کا یہی مسلک ہے کہ شہر سے باہر نماز سواری پر جائز ہے اور عذر کے ساتھ فرض بھی جائز ہیں۔ سفر کا طویل ہونا جمہور کے نزدیک شرط نہیں، یہی احناف کا مسلک ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ نے کہا معلوم نہیں کہ آپ نے نماز میں کچھ زیادہ کیا یا کم کیا، یا آپ نے سلام پھیرا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں کوئی نیا حکم ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ آپ نے دونوں قدم پھیرے اور قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے اور 2 سجدے سہو فرمائے، پھر سلام پھیر دیا۔ جب آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے تو فرمایا اگر نماز میں کوئی حکم آتا تو میں تمہیں اس سے خبر دیتا، لیکن میں تمہاری طرح بشر ہوں، آدمی ہوں، جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں، جب میں بھولوں تو یاد دلا دیا کرو، اور جب تم میں سے کوئی نماز میں شک کرے تو درست شائے اور درستی پر بنا کر کے نماز پوری کرے، پھر سلام پھیرے اور سہو کے 2 سجدے کرے۔ حدیث کی تشریح، یعنی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ معلوم نہیں نماز میں رکعتیں کم پڑیں یا زیادہ، نماز میں نقصان مراد نہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ سجدہ سہو سلام سے پہلے یا بعد دونوں طرح جائز ہے اور نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اختلاف صرف افضلیت میں ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا سلام کے بعد سجدہ سہو افضل ہے۔ امام مالک نے کہا اگر نماز میں نقصان واقع ہوا ہو تو سلام سے پہلے، اور اگر زیادتی رکعت کی ہو گئی ہو تو سلام کے بعد افضل ہے۔ امام شافعی نے کہا سلام سے پہلے سجدہ سہو افضل ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا افعال بلاغیہ میں انبیاء کرام علیہ السلام پر سہو آ سکتا ہے، مگر وہ اس پر ثابت اور مستقر نہیں رہتے، بعد میں خبردار ہو جاتے ہیں۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ افعال بلاغیہ میں سہو نہیں ہوتا، اور جو ظاہر روایات آئی ہیں کہ آپ کو سہو لاحق ہوا وہ نبوت کے منافی نہیں، اور وہ سہو ثابت نہیں رہتا، جلدی زائل ہو جاتا ہے، اور اس میں مزید فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ کسی حکم کا بیان اور اس کی تقریر ہو جاتی ہے۔ قاضی اعاظ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ افعال شرع اور وہ امور جن کا تبلیغ سے تعلق نہیں، ان میں جمہور علماء کے نزدیک انبیاء کو سہو لاحق ہو سکتا ہے، مگر وہ اس پر مستقر نہیں رہتے۔ جب حکم شروع ہو جائے سہو و نسیان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ نیز جمہور علماء کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ اقوال بلاغیہ میں نسیان انبیاء علیہ السلام کے لیے متمنع ہے، اور دنیاوی اقوال یا جن احکام سے تبلیغ کا تعلق نہیں، ان میں بعض لوگوں نے سہو کو جائز کہا ہے، کیونکہ اس میں کوئی خرابی نہیں، مگر انبیاء پر نسیان عوام لوگوں کے نسیان جیسا نہیں ہوتا، کیونکہ عوام کے نسیان میں شیطان کا دخل ہے اور کسب جدید کی ضرورت ہوتی ہے، بخلاف انبیاء کرام کے کہ ان پر شیطان تصرف نہیں کر سکتا، بلکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان تو مومن ہو چکا ہے، اور ان کو نسیان صرف تقریر شرع کے لیے ہوتا ہے جو مستقر نہیں رہتا۔ اور اس حدیث میں انسا کما تنسونا صرف ظاہری مشاکلت ہے، ہر اعتبار سے مشابہت نہیں۔ نماز میں سہو و نسیان کے فقہی مسائل کتب فقہ میں مفصل مذکور ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد خیر الثواب میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے لیے اس مسئلہ کی دلیل ہے کہ جو شخص نماز کی رکعتوں کی تعداد میں شک کرے کہ اس نے مثلاً 3 پڑھی ہیں یا 4، تو صحیح تعداد سوچے اور جو غالب گمان ہو اس پر بنا کر کے باقی نماز پوری کرے، اور عقل پر اختصار نہ کرے، یعنی قلیل پر اختصار نہ کرے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ عقل پر بنا کرتے ہیں، مثلاً 3 یا 4 میں شک ہو تو 3 پر اختصار کر لے، کیونکہ یہ یقینی امر ہے، اور باقی نماز پوری کر کے سجدہ سہو کرے۔ امام شافعی مسلم، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث جو انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے اور معلوم نہ کر سکے کہ 3 رکعت پڑھی ہیں یا 4، تو یقین پر بنا کرے اور شک ترک کرے، مگر احناف کہتے ہیں کہ اس حدیث کا معمل یہ ہے کہ جب تحری کرے اور کسی نتیجے پر نہ پہنچے تو عقل پر یعنی قلیل پر، تھوڑے پر بنا کرے جو یقینی امر ہے۔ احناف بھی یہی کہتے ہیں، اس میں سب کا اتفاق ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت بیان میں تاخیر نہ کرے،